بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کافی ساری ویڈیوز سینڈ کی ہیں، نحو اور مثلو کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، لیکن بعض طلبہ پریشان ہیں کہ نحو یا مثلو شروع میں آ جائے، یہ مضاف بنتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا۔ اوپر مضاف کی بہت ساری مثالیں بھی میں نے لے کر سینڈ کی، یہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نحو اور مثلو میں سے کوئی بھی لفظ جب آ جائے تو اس کو ہم مضاف بنائیں گے اور آگے پورے جملے کو مراد اللفظ مضاف علیہ بنائیں گے۔ مثال کے طور نحو زید علی السطح، اب یہ نحو جو ہے نا مبتدا نہیں بنے گا، نحو جو ہے مضاف ہے، اور یہ مضاف آگے جملے کے لیے جو زید علی السطح وہ مراد اللفظ مضاف علیہ بنے گا۔ مضاف اپنا مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف مثالہ کی، پھر مثال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ اب بنیں گے اس پورے جملے نحو زید علی السطح کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگا۔ اور یہ قاعدہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اب مثال ہو کی جو ضمیر ہے کس طرف لوٹ رہی ہے، تو ہو ضمیر کا جو مرجع ہے اس مفہوم کو بنائیں گے جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کچھ وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو زندگی بھر کے لیے کام آتا رہے۔ یاد رکھیے لفظ نحو اور مثلو کے بعد جو مثالیں ذکر کی جاتی ہیں کہ ان کو کیوں مراد لفظ بنایا جاتا ہے مضاف علیہ، تو ان سے معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ وہ مثالیں من حیث اللفظ مراد ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معنی مراد لینے کی صورت میں وہ جملہ ہوں گی، لہذا اگر ان مثالوں کو جملہ قرار دے کر مضاف علیہ بنائیں تو لازم آئے گا کہ لفظ نحو اور مثل جملے کی طرف مضاف ہوں، حالانکہ یہ ان الفاظ میں سے نہیں ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کی ترکیب کرتے ہوئے نحو مضاف بنا کر آگے جو جملہ ہے اس کو مراد اللفظ مضاف علیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیے جو عبارت ہمارے سامنے موجود ہے پہلے اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ نحو اشتریت الفرس بسترجہ، اس کو بغور دیکھیں، اور جب بھی نحو اس کے شروع میں آ جائے تو اس کو مضاف بنائیں گے، اور اشتریت الفرس بسترجہ کوئی بھی جملہ جب سامنے آئے تو اس کو مراد اللفظ مضاف علیہ بنا دیں گے۔ تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اور یہ راجع بسوئے کس کی طرف ہوگا تو مصاحبہ دے چکے، یہ یہاں جو مثال بیان کی ہے وہ شرحمیت عامل کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگا۔ جب ہم نے مضاف علیہ کی ترکیب کر لی تو اب کریں گے الگ سے اشتریت الفرس بسترجہ کی ترکیب۔ اشتریت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف باب افتعال سے، اس میں جو تو ضمیر ہے مرفوع متصل بارز فاعل، الفرس مفعول بہ، با حرف جار، سرجی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجع بسوئے الفرس، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق، و اشتریت فعل کے اشتریت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ طلبہ مضمرات کے بارے میں یعنی ضمائر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو آئیے اس کے بھی کچھ قاعدے سماعت کر لیجئے۔ فعل کا فاعل اس میں ظاہر یا ضمیر بارز نہ ہو تو واحد و تثنیہ و جمع میں مطابقت کا خیال کرتے ہوئے فعل میں موجود ضمیر مرفوع متصل مستتر کو فاعل بنائیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو ضمائر ہوتی ہیں نہ یہ موصوف بنتی ہیں نہ یہ صفت ہوتی ہیں۔ تو ضمائر کو لٹانے کے تعلق سے سن لیجئے کہ اصل یہی ہے کہ غائب کی ضمیر اپنے ماقبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف دلالت کرتی ہے، چنانچہ ضمیر غائب کو راجع یعنی لوٹنے والی اور اس شے کو اس کا مرجع یعنی لٹانے کا مقام کہا جاتا ہے۔ ترکیب کرتے ہوئے پہلے ضمیر کا نام لیں، پھر راجع بسوئے فلاں یعنی لوٹنے والی ہے فلاں کی طرف کہیں۔ اگر کسی ضمیر غائب کا مرجع عبارت و ذہن میں موجود نہ ہو تو اسے بیان کرتے ہوئے راجع بسوئے غائب کہیں گے، تو انشاءاللہ مشق میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اور کبھی پریشانی ضمائر کے بارے میں نہیں ہوگی۔ طلبہ ضمائر کا مرجع پیچھے ہی تلاش کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمائر غائب کا مرجع پیچھے ہی ہو، بلکہ کبھی کبھی وہ آگے بھی ہو سکتا ہے، اور صرف غائب کی ضمیر ہی لوٹتی ہے، ضمیر حاضر کبھی بھی نہیں لوٹتی۔ ضمائر کے تعلق سے مزید بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آگے اگلی ویڈیو میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔